لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے عرس کی تاریخ اور پیدائش کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اتر پردیش کے شہر بہرائچ کے شورا میں اولین نام آپ کا آتا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم الشان بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم الشان خلیفہ ہیں آپ۔ میری مراد حضرت علامہ الشاہ سید نعیم اللہ بہرائچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ سفر المظفر کی 5 تاریخ 1218 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی محرم کی 5 تاریخ ہے، آج بھی سفر کی 5 تاریخ ہے، اور سفر کی 5 تاریخ حضرت کے چونکہ وصال کی تاریخ ہے، تو سفر کی 5 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سنیے کہ صالحین کا ذکر سننے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، آپ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو صالحین کا ذکر سنیں۔ صالحین میں سے ایک نیک بندے، سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم الشان بزرگ کا ذکر خیر آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پورا ذکر سنیے گا اور سن کر کے اس طرح کے ذکر کو، اس بیان کو دوسروں تک پہنچا کر کے ان کو بھی اسلاف کا، کابرین کا، صالحین کا ذکر سننے کے مواقع فراہم کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت مولانا شاہ نعیم اللہ بہرائچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ سے سنیں۔ حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور صاحب نسبت صوفی بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ اجل اور آپ کے پہلے سوانح نگار ہوئے ہیں۔ آپ کی تصنیف علمی حلقوں میں معلومات مظہریہ کے نام سے مقبول ہے، جس کے متعدد اردو ترجمے ہند و پاک سے آج بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ نعیم اللہ کی پیدائش 1153 ہجری مطابق 1738 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا مقام پیدائش موضع بھدوانی، قصبہ فخرپور، ضلع بہرائچ ہے۔ آپ کے والد کا نام غلام قطب الدین تھا۔ شاہ نعیم اللہ صاحب علوی سید تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ خواجہ اماد حاجی ہمراہ سید سالار مسعود غازی کے ہندوستان آئے تھے۔ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کے مورث اعلیٰ، آپ کے اجداد میں الحمدللہ یہاں تشریف لے کے آئے تھے، اور بارہ بنکی کے قصبہ کیتور میں جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ شاہ نعیم اللہ نے 7 سال کی عمر میں شیخ محمد روشن بہرائچی کی خدمت میں رسم بسم اللہ ادا کی۔ رسم بسم اللہ کے 1 سال بعد، 1 سال ہی میں آپ نے قرآن مجید ختم کر دیا۔ قرآن مجید آپ نے پورا کر لیا۔ درسیہ فارسیہ کی طرف توجہ فرمائی اور شہر بہرائچ کے اساتذہ سے مختصرات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علوم عربیہ کی تحصیل کا شوق ہوا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ، شاہجہاں پور، بریلی شریف، مراد آباد، دہلی کے متعدد سفر کیے اور علوم ظاہری حاصل کیے۔ علوم ظاہری سے فراغت کے بعد علم باطل حاصل کرنے کا شوق ہوا، اور 1186 ہجری لکھنؤ میں مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ محمد جمیل نقشبندی سے فیض باطنی حاصل کیا اور طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کے اذکار و اشغال سیکھے۔ بعد میں 1189 ہجری مطابق 1775 عیسوی میں دہلی گئے اور مرزا مظہر جانے جانا کی خدمت میں پہنچ کر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا، اور 4 سال تک مرزا مظہر جانے جانا کی خدمت میں رہے، اور خرقہ خلافت و طریقہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی خلافت اور اجازت حاصل کر کے 1193 ہجری مطابق 1779 عیسوی میں بہرائچ واپس آئے۔ مرزا مظہر جانے جانا آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری شاہ نعیم اللہ بہرائچی فرماتے تھے کہ تمہاری 4 سال کی صحبت دوسروں کی 12 سال کی صحبت کے برابر ہے۔ الحمدللہ۔ شاہ نعیم اللہ بہرائچی کو شاہ غلام علی نے جامع معقول اور منقول کہا ہے۔ کتاب مستطاب حالات حضرات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ میں مولانا مولوی محمد حسن نقشبندی
مجددی آپ کے حالات میں لکھے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا نعیم اللہ ساکن بہرائچ حضرت مرزا صاحب قدس سرہ کے خلفائے نامدار میں سے ہیں. آپ جامع معقول و منقول تھے. 4 سال تک حضرت مرزا صاحب کی صحبت میں رہے. حضرت مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے 4 سال کی صحبت اوروں کی 12 سال کی صحبت کے برابر ہے. یعنی 4 سال میں اتنا تم کچھ حاصل کر لیے، اتنا فیض، اتنی برکتیں حاصل کر لیے کہ دوسرے لوگ 12 سال میں بھی اتنا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اپنا برتن بھی وسیع ہونا چاہیے، اپنا دامن بھی پھیلا کر کے رکھنا چاہیے. کسی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے حاصل کرنے کا ذوق بھی حد درجہ ہونی چاہیے. آپ کسی بارگاہ میں جائیں گے، جتنا آپ میں ذوق ہوگا، جتنا آپ کے اندر شوق ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، جتنا پانے کا جذبہ ہوگا، اتنی ہی تیزی سے آپ کو فیض ملتا جائے گا. اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو وہ انداز بھی ہونی چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں جب جائیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں تو پانے کا ایک للک ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور وہ للک جتنی زیادہ ہوگی الحمدللہ ان کی بارگاہ سے آپ کو اتنا ہی حاصل ہوتا رہے گا. حضرت مرزا صاحب کی بلا آپ کے حال پر نہایت عنایت فرماتے ہیں اور فرماتے کہ تمہارے نور، نسبت اور فیض صحبت سے ایک عالم منور ہوگا. بس ایسا ہی ہوا. حضرت نے بر وقت عطائے اجازت و خلافت ہر سہ جلد مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی بھی ان کو عطا فرمائی تھی. اور فرمایا کہ دولت یعنی مکتوبات شریف جو میں نے تم کو دیے کسی مرید کو نہیں دیے. الحمدللہ. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علامہ شاہ نعیم اللہ بہرائچی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت و اجازت کے بعد مکتوبات امام ربانی بھی عطا فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ مرید کرنے کے بعد، خلافت و اجازت کے بعد پہلی بار میں ہی مکتوبات کسی کو میں تمہارے علاوہ نہیں دیا. الحمدللہ. فرمایا کہ مشائخ طریقت جو اپنے مریدوں کو خلعت خلافت دیا کرتے ہیں، جو میں نے تم کو دیا ہے یہ سب میں بہتر ہے. مشائخ جو خلافت کا خلعت دیتے ہیں، میں نے جو تم کو دیا ہے وہ تمام خلعت سے بہتر ہے. اس نعمت کا شکر اور قدر کرنا یہ تمہارے واسطے ظاہر اور باطن کا ایک خزانہ ہے. اور اگر طالب جمع ہوا کریں اور فرصت ہوا کرے تو بعد عصر کے سب کے سامنے پڑھا کرنا. اور بجائے مرشد اور مربی کے بے بکمال اخلاق حسنہ آراستہ تھے اور صبر میں نہایت صبر و توکل سے اوقات یاد خدا میں بسر کرتے. آخر میں مولانا مولوی محمد حسن نقشبندی مجددی نے لکھا ہے کہ راکم الحروف نے آپ کے مزار کی زیارت کی ہے. یہ کتاب مستطاب حالات حضرات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ صفحہ 305 میں الحمدللہ تحریر ہے. حضرت سید ظفر احسن بہرائچی نے آپ کے خلفاء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاہ نعیم اللہ بہرائچی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ مظہریہ کے مشہور بزرگ ہیں. آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ تھی. شاہ مراد اللہ فاروقی تھانے سری لکھنؤ، مزار مراد علی لین اکھاڑا کریم اللہ شاہ متصل رائے ہوٹل باپو بھون لکھنؤ میں ہے. مولوی محمد حسن کنکی مزار مولوی محلہ پوسٹ مہا سنگ پور ضلع کٹک صوبہ اڑیسہ میں ہے. مولوی کرامت اللہ مزار درگاہ پیر جلیل لکھنؤ میں ہے. مولوی نور محمد مزار درگاہ پیر جلیل لکھنؤ میں ہے. حاجی سید احمد علی مزار مسجد ٹاٹ شاہ چوک فیض آباد اودھ میں ہے. سید محمد دوست مزار مسجد ٹاٹ شاہ چوک فیض آباد اودھ میں ہے. میر محمد ماہ وغیرہ. آپ نے مرزا مظہر جانے جانا کے حالات پر 2 کتابیں لکھی تھی. حضرت علامہ نعیم اللہ شاہ بہرائچی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کے شان میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے شان میں حالات پر 2 کتابیں لکھی ہیں، بشارات مظہریہ اور معمولات مظہریہ. ان میں مرزا مظہر جانے جانا کے خاندانی اور ذاتی حالات اور مشغلوں کے علاوہ مرزا مظہر جانے جانا کے معمولات کا تفصیل سے ذکر ہے. بشارات مظہریہ یہ قلمی اور ضخیم ہے اور 230 اوراق پر مشتمل ہے. اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہے، جبکہ 2 نسخہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں محفوظ ہیں. معمولات مظہریہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے.
شاہ نعیم اللہ نے مرزا مظہر جانے جانا صاحب کے مکتوبات کا ایک انتخاب بھی رکعات کرامت سعادت کے نام سے تیار کیا تھا، جو شائع ہو چکا ہے۔ سید ظفر احسن بہرائچی اپنی کتاب آثار حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید میں صفحہ 223 پر لکھتے ہیں کہ شاہ نعیم اللہ بہرائچی نے کئی کتابیں تالیف کی ہیں، الحمدللہ، کوئی ایک دو نہیں، کئی کتابیں الحمدللہ، جو مضمون میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں بھی بکثرت آپ کے مضامین کا الحمدللہ تذکرہ ہے جو حضرت نے الحمدللہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر صرف تصوف کی تعلیم نہیں حاصل کی، بلکہ آپ نے حضرت اقدس سے شعر و شاعری میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ کو ضلع بہرائچ کے پہلے اردو شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ شاہ نعیم اللہ بہرائچی کا قلمی کلام آج بھی آپ کے خانوادے کے پاس محفوظ ہے۔ آپ کے خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت سید ظفر احسن بہرائچی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خانقاہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا میں جہاں ایک طرف متصوفانہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری تھا، وہیں دوسری طرف شعر و شاعری کے بھی چرچے ہوا کرتے تھے۔ اس شغل میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ نعیم اللہ بہرائچی، شاہ غلام علی دہلوی، مولانا ثناء اللہ سنبھلی، مولانا غلام یحییٰ بہاری، انعام اللہ خان یقین، خواجہ احسن اللہ بیان، محمد فقیہ دردمند، ہیبت اللہ خان قلی حسرت پیش و پیش تھے، الحمدللہ۔ حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی نے اپنے 4 سالہ قیام دہلی کے دوران اپنے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا سے تصوف کے رموز و نکات کے ساتھ ساتھ شعر گوئی کی بھی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ نے اردو میں متعدد مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور حضرت شاہ محمد عاقل سبز پوش چشتی کے قادریہ شجرہ کو آپ نے فارسی میں بھی الحمدللہ نظم کیا تھا۔ بڑے عظیم الشان شخصیت ہے آج جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ شاہ نعیم اللہ بہرائچی کی وفات 5 صفر 1218 ہجری مطابق 1803 عیسوی میں 65 سال کی عمر میں بروز جمعہ نماز عصر کی 3ری رکعت کے سجدے میں شہر بہرائچ میں ہوئی تھی، الحمدللہ۔ یہ موت بھی کتنی قابل رشک موت تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ عصر کی نماز عصر کی جو 5 وقت کی نماز میں افضل نماز ہے، اور عصر کی نماز کی 3ری رکعت کے سجدے میں، سجدہ وہ چیز، وہ ایک عمل کہ جس عمل کے وقت آدمی ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس حالت میں شہر بہرائچ میں الحمدللہ آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کی تدفین جہاں ہوئی وہ آج احاطہ شاہ نعیم اللہ گیند گھر میدان کے نام سے پورے شہر میں مشہور ہے۔ آپ کے مزار اور 4 دیوار کی تعمیر 1811 عیسوی مطابق 1226 ہجری میں اسی نقشہ کے مطابق کرائی گئی، جس نقشہ کے مطابق شاہ نعیم اللہ بہرائچی نے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر کرائی تھی، جو آج بھی اسی حالت میں الحمدللہ موجود ہے۔ اسی احاطے کے ایک حصے میں محکمہ تعلیم کے دفاتر اور ایک سرکاری نسواں انٹر کالج بھی قائم ہے۔ گیند گھر میدان میں آپ کے بھی خاندان کی ملکیت تھی، آپ کے ہی خاندان کی ملکیت تھی، جس کا بڑا حصہ انگریزی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا۔ معارف کے شمارہ فروری 1992 میں معین احمد علوی دنیل قطع تاریخ وصال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معمولات مظہریہ میں ذیل قطع تاریخ وفات درج ہے کہ مولوی صاحب نعیم اللہ در وقت نماز بہر سجدہ نہادہ کر رحلت زی جہاں، الحمدللہ۔ یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا وصال اس حالت میں ہوا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ سفر کی 5 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے مزار پاک پہ جو تو رحمت نازل فرماتا ہے ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرما، اور ان رحمتوں کے صدقے طفیل ہمیں، ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو تمام طرح کی بیماری، آفت، بلا، مصیبتوں سے بچا کر کے غنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔